سب بچے جڑ گئے؟ کون کون ہیں؟ فیاض اور اشفاق اور یہ عبد الباسط. چلیے کوشش کرتے رہو، اگر جڑ جا رہے تو ٹھیک ہے، ہم پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ وَيَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. کل کے تفسیر میں اس بات کی وضاحت ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جب کچھ لوگوں نے عذر پیش کیا کہ ہم نہیں جا پائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تحقیق کیے ہوئے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور ان کو نہ جانے کی اجازت دے دی، جبکہ وہ لوگ جو حیلہ اور بہانہ پیش کیے تھے، جو عذر پیش کیے تھے، وہ عذر صحیح نہیں تھا، لیکن آپ نے ان کی اس حیلے کو اور عذر کو سن کر کے انہیں رخصت دے دی. بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کیا کہ اے نبی، آپ ٹھیک ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں، جس کو آپ چاہیں نہ دیں، آپ کو رخصت ہے، لیکن اگر کوئی آپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے آئے تو آپ تحقیق کر لیں کہ اس کا عذر قابل قبول ہے کہ نہیں. تحقیق بہت ضروری ہے. اسی لیے اس جنگ میں جو لوگ نہیں گئے تھے اور آپ نے تحقیق نہیں کی تو ان کا عذر صحیح نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے ایک معمولی کوتاہی کی اور اس کوتاہی کو اللہ نے معاف کر دیا، اب کوئی بات نہیں ہے. اب اگر کوئی آئندہ ایسا کوئی عذر، کوئی حیلہ بہانہ پیش کرے تو آپ تحقیق کر لیں. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ دیکھو، جو لوگ جنگ میں نہیں گئے ان کا عذر صحیح نہیں تھا. کیوں صحیح نہیں تھا؟ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے، اگر وہ جنگ میں جانا چاہتے تو وہ سامان کی تیاری کرتے. لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو وہ سامان کی تیاری کرتے. جس طریقے سے انسان کو کہیں جانا ہوتا تو پہلے سے تیاری کرتا ہے، ضروری سامان ساتھ میں رکھتا ہے، لیکن ان لوگوں نے کوئی تیاری نہیں کی، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات پہلے سے تھی کہ اللہ کے رسول چاہے اجازت دیں یا نہ دیں، ہم کو نہیں جانا ہے. اس لیے ان لوگوں نے پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی. میں نے کل بتایا تھا کہ جنگ میں جانے کے تعلق سے مسلمانوں کی 4 قسمیں تھیں. پہلی قسم ان لوگوں کی تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ فوراً لبیک کہہ دیا اور گھر سے نکل گئے جنگ کے لیے. دوسری قسم ان لوگوں کی تھی
جن لوگوں نے شروع میں تھوڑا تردد کیا، تھوڑی سستی کی، لیکن بعد میں وہ لوگ بھی نکل گئے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جن کے پاس کوئی عذر تھا اور عذر قابل قبول تھا، بیماری یا بڑھاپا یا جانے کا سامان، سفر کا سامان نہیں تھا، سواری نہیں تھی، تو اس وجہ سے نہیں گئے۔ اور چوتھی قسم ان لوگوں کی تھی جو سستی کی وجہ سے نہیں گئے اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اس غلطی کا اعتراف بھی کیا کہ ہم کیوں نہیں گئے۔ تو اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو حقیقت میں جنگ میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ کون لوگ تھے ایسے جو جنگ میں جانا نہیں چاہتے تھے؟ دراصل وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں نفاق تھا، جو منافق تھے، ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ اور باطن میں کافروں کے ساتھ، انہیں نفاق اور منافق کہتے ہیں، منافق لوگ تھے۔ تو ان کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو وہ سامان کی تیاری کرتے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، بعثہ سے مشتق ہے اٹھنا کھڑے ہونا، اور لیکن اللہ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ اٹھیں، کہ وہ جنگ میں جائیں۔ اللہ نے یہ چاہا ہی نہیں کہ وہ جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اور لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا، ان کا جنگ میں جانا یہ ناپسند تھا۔ فَثَبِّتْهُمْ، تو ان کو پیچھے کر دیا، روک دیا، ان کو روک دیا، ان کے دل میں بات ڈال دی کہ تم کو جنگ میں نہیں جانا ہے، تم کو گھر ہی پہ بیٹھنا ہے، تم کو پیچھے رہنا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سینے کے راز کو، سینے کے بھید کو جانتا ہے، وہ جانتا تھا کہ اگر یہ لوگ جائیں گے جنگ میں تو ان سے صرف مسلمانوں کا نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آگے اللہ فرما رہا ہے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اور لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کا اٹھنا، ان کا جانا ناپسند تھا۔ فَثَبِّتْهُمْ، پس ان کو پیچھے کر دیا، روک دیا، وَقِيلَ، اور اسے کہہ دیا گیا اقعدوا مع القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یعنی گھروں میں جس طریقے سے چھوٹے بچے، بڈھے، پردہ نشین عورتیں پڑی رہتی ہیں، بیٹھی رہتی ہیں، تم بھی انہی کے ساتھ بیٹھے رہو، گھر سے نہ نکلو۔ وَقِيلَ اقعدوا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے جانے سے مسلمانوں کا صرف نقصان ہوگا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ نہ جائے۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ جہاد میں مومنوں کے ساتھ جاتے تو ان کو تکلیف پہنچاتے۔ کیا تکلیف پہنچاتے؟ آگے اللہ فرما رہا ہے لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر یہ لوگ تمہارے بیچ میں یعنی تمہارے ساتھ نکلتے، مَا زَادُوكُمْ، تو یہ نہیں زیادہ کرتے، یہ نہیں بڑھاتے مگر فساد، یعنی یہ فساد کرواتے، غلط مشورے دیتے، چغلخوری کرتے اور مسلمانوں کے بیچ نفرت پھیلاتے۔ تو اسی بات کو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو صرف فساد اور بگاڑ کرواتے۔ وَلَأَوْضَعُوا
خلالکم، اور کیا کرتے؟ ایغا کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنی سواریوں کو تیزی کے ساتھ دوڑانا، اور یہ کیا کرتے؟ وَلَعَوْضَوْا خِلَالَكُمْ، اور اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے، يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، فتنہ ڈالنے کی تلاش میں رہتے، یعنی یہ جاتے آپ کے ساتھ تو یہ کیا کرتے؟ وَلَعَوْضَوْا خِلَالَكُمْ یعنی لَأَسْرَعُوا الْمَشِي إِلَيْكُمْ بِالنَّمِيمَةِ وَالْبُغْضَاءِ وَالْفِتْنَةِ، یہ مراد ہے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے، یعنی مسلمانوں کے بیچ میں ادھر سے ادھر چغل خوری، بغض اور فتنہ برپا کرواتے۔ چونکہ یہ منافق تھے، مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہیں، سب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کے اندر نفاق ہے، تو کچھ لوگ ان کی باتوں کو بہتر سمجھتے، کچھ لوگ ناپسند کرتے، تو دونوں میں آپس میں جھگڑے اور فتنے ہوتے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے اللہ نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جنگ میں نکلتے تو اپنے گھوڑے دوڑاتے اور فتنے کی تلاش میں رہتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے بیچ میں سماعون، السمع والطاعہ یعنی اطاعت کرنے والے، تمہاری بات کو سننے اور اطاعت کرنے والے بھی تھے، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے منافقین میں سے جو تمہارے بیچ میں تھے، تمہارے بیچ میں تھے اور تم انہیں نہیں جانتے تھے، یعنی کچھ لوگ ایسے منافق تھے تمہارے بیچ میں جو دیکھنے میں لگتا کہ تمہاری بات مان رہے ہیں، تمہاری اطاعت کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، تمہاری خیرخواہی کر رہے ہیں، لیکن ان کی حالت کو تم نہیں جانتے کہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک مومنوں کے بیچ میں ان کے جانے سے بہت بڑا فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جانے نہیں دیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے بیچ میں فساد برپا کرواتے، اور یہ ان لوگوں کی ایک جماعت تمہارے بیچ میں تھی، سماعون لہم اے من جماعتہم، تمہاری جماعت میں ایسے لوگ موجود تھے۔ محمد بن اسحاق کی تفسیر کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ کان الذی استعظنوا فیما بلغنی من ذوی الشرف منہم عبداللہ بن ابی بن سلول والجد بن قیس، یہ منافقین کے سردار تھے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی والجد بن قیس، یہ دو لوگ تھے ایسے جو اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں ان کی عزت تھی، یہ مقام اور شرف والے تھے۔ انہوں نے بھی اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ نہ جائے، رخصت طلب کی تھی۔ کیوں؟ کہ اگر یہ دونوں لوگ اللہ کے رسول کے لشکر کے ساتھ نکلتے تو اللہ کے رسول کے لشکر میں، ان کی جماعت میں، ان کی فوج میں فساد کروا دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے قبیلے کے اندر باعزت لوگ تھے، تو ان کی بات فوراً لوگ مان لیتے، اطاعت کرتے اور کہتے کہ صحیح کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کے دل میں نفاق تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ واللہ علیم بالظالمین، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہ ان ظالموں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کو اچھی طریقے سے خبر ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیسا ہے، کیوں نکل رہا ہے، ان کی حالت کو جانتا ہے اور ان کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں روک دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔
اللہ فرما رہا ہے ان منافقوں کے بارے میں کہ لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، تحقیق کی ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش میں تھے، فتنے کی تلاش کیا، ان لوگوں نے اس سے پہلے فتنوں کی تلاش کیا، فتنے میں تھے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور معاملات کو آپ کے لیے الٹ پلٹ دیا، آپ کے کام کو بگاڑ دیا، معاملہ ادھر سے ادھر کر دیا۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم واضح ہو گیا، اس حال میں کہ وہ لوگ اس کو ناپسند کرتے۔ کیا مطلب اس کا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر رہا ہے ان منافقین کے بارے میں کہ ان کی چال، ان کی سوچ آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کیا ہے؟ یہ کام یہ پہلے کر چکے ہیں، یہ آپ کے دین کو بجھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، یہ اسی وقت پہچان میں آ گئے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان لوگوں نے ایک ساتھ آپ پہ الزام تراشی کی، آپ کے دین پر، آپ کے ایمان پر، اور مدینہ کے یہود اور منافقین کے ساتھ محاربہ ہوا۔ لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی بدر میں اپنے کلمے کے بلندی کے لیے، تو عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ معاملہ قابل توجہ ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی جنگ ہو گئی اور اس میں مسلمانوں کی جیت ہوئی، کافروں کی شکست ہوئی، تو عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی ان لوگوں کو ایک موقع ملا اور کہا کہ اس معاملے میں اب ہمیں ضرور کچھ سیاست کرنی چاہیے، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا سوچا اور کیا چال چلی؟ یہ لوگ ظاہری طور سے اسلام میں داخل ہو گئے، ظاہری طور سے اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اسلام کو جب عزت دی، مکمل طور سے اسلام کو بلند کیا، اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو، تو یہ بات ان کو بہت بری لگی اور اندر ہی اندر یہ کڑھنے لگے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں نے، منافقوں نے اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش میں پوری محنت کی اور معاملے کو الٹ دیا، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے معاملے کو ادھر ادھر کر دیا، یہاں تک کہ جب حق واضح ہو گیا، یعنی جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کی جیت ہو گئی، اللہ کا دین بلند ہوا، تو یہ لوگ اس بات کو ناپسند کرنے لگے اور ان کو فکر ہونے لگی، تو اس کے بعد نئی چال چلی اور ظاہری طور سے یہ اسلام میں داخل ہو گئے تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اندر اندر کافروں اور مشرکوں کے ساتھ تھے، اور یہ نفاق ان کے دلوں میں تھا۔ اور اس سے پہلے بھی جنگ بدر میں، جنگ احد میں اور تمام مواقع میں ان لوگوں نے اپنے نفاق کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، کہ جنگ احد میں بھی یہ لوگ پیچھے سے بھاگ آئے تھے اور بھی جنگوں میں یہ لوگ پیچھے سے بھاگ آئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس جنگ تبوک کا معاملہ آیا اور ان لوگوں نے بھی وہاں ہلا اور بہانہ تلاش کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے حالات سے مسلمانوں کو مکمل طور سے آگاہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ درس ختم ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ آپ کو ہم بعد میں پڑھائیں گے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں کچھ بچے اور جڑے تھے. یعنی صرف